نحمده ونصلي على رسوله الکریم صدق اللہ العظیم۔ میرے عزیز دوستو، اللہ کے محبوب اور جلیل القدر پیغمبروں میں سے حضرت یعقوب علیہ السلام ایک پیغمبر گزرے ہیں۔ ان کو اللہ رب العزت نے 12 بیٹے عطا فرمائے تھے۔ ان 12 بیٹوں میں سب سے زیادہ ذہین، فتین اور قابل تعریف، قابل رشک اگر بیٹا ان کو ملا تھا تو حضرت یوسف علیہ السلام ملے تھے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کو اللہ نے ایسا حسن و جمال عطا فرما رکھا تھا کہ مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو خریدنے کے لیے اپنی ساری جائیدادیں ان کے پاس لے کر آئیں۔ آپ تاریخ اٹھا کر دیکھیں کہ جس مالک کے غلام آپ علیہ السلام تھے تو لوگ چونکہ مصر کے اندر آپ کے حسن و جمال کا چونکہ بہت چرچا تھا، لوگ آپ کے حسن و جمال کو دیکھنے کے لیے اس مالک کے گھر تشریف لائے۔ ہزاروں لوگوں کا مجمع ہو گیا کہ ہم آج حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھنا چاہتے ہیں، کیونکہ ان کا حسن و جمال پوری دنیا میں ان کا چرچا تھا۔ تو مالک نے یہ اعلان کیا کہ جو بھی حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھے گا تو وہ ایک اشرفی مجھے دے گا۔ پھر تیسرے دن اس نے اعلان کیا کہ جو حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو دیکھے گا اور اس کو اگر خریدنا چاہتا ہے تو وہ مصر کے بازار کی مشہور و معروف منڈی عکاظ نامی منڈی میں چلا جائے، وہاں حضرت یوسف کو خرید لے، جتنی بھی قیمت ادا کرے۔ چنانچہ لوگ ہزاروں کی تعداد میں عکاظ نامی بازار یا منڈی میں چلے گئے اور حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کو خریدنے کے لیے اپنی قیمتیں بتانے لگے۔ تو انہی خریداروں میں ایک رئیس زادی اور امیر زادی عورت بھی تھی، جس کو تاریخ فارعہ نامی عورت کے نام سے یاد کرتی ہے۔ یہ فارعہ نامی عورت یہ قوم عاد کے گھرانے سے تعلق رکھتی تھی۔ اللہ نے ان کو بہت بڑا مال عطا کر رکھا تھا، چنانچہ یہ 1000 گدھوں پر، خچروں پر اپنا مال و متاع لاد کر، جس میں سونے، ہیرے، جواہرات، درہم و دینار لے کر یہ عکاظ کے بازار میں پہنچی۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام کو جب اس نے دیکھا تو فوراً رک گئی، آنکھیں رک گئیں، خود بھی رک گئی، حیران ہو گئی کہ کیا کمال کا حسن و جمال ہے۔ تو اس نے حضرت یوسف علیہ السلام کو مخاطب کر کے فرمایا کہ اے یوسف، تو بتا، تو اتنا خوبصورت ہے کہ میں تو تیرے حسن و جمال کو خریدنے کے لیے 1000 گدھے لے کر آئی، جس میں سونے بھی ہیں، جواہرات بھی ہیں اور ہیرے بھی ہیں کہ میں آپ کو خرید سکوں، لیکن یہاں آ کر پتہ چلا کہ اللہ نے آپ کو اتنا بڑا حسن و جمال عطا فرمایا ہے کہ یہ میں سارا کچھ بھی آپ کو دے دوں تو تب بھی آپ کے 1 پاؤں کے حسن و جمال کو بھی میں خرید نہیں سکتی۔ اتنے کمال درجے کا حسن و جمال اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو دیا۔ پھر اس عورت نے کہا، فارعہ نامی عورت نے، کہ اے یوسف بتا تو کون ہے؟ فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں۔ فرمایا تجھے کس نے حسن و جمال دیا ہے کہ لوگوں نے اپنی جائیدادیں تمہیں دے دی اور وہ تمہارے حسن و جمال کے خریدار بن گئے، خود میں تمہاری خریدار بن گئی ہوں، بتا تو صحیح۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نے فرمایا کہ میں اللہ کا بندہ ہوں، میرے رب نے مجھے حسن و جمال عطا کر رکھا ہے جس کی وجہ سے تو آج مجھے خریدنے کے لیے آئی ہے۔ تو اس عورت نے کہا کہ جو اللہ، جو خالق اور مالک پوری کائنات کا ہے، وہ خالق، اس نے اربوں کھربوں میں ایک انسان کو اتنا خوبصورت بنا دیا اس نے کہ جس کے حسن و جمال کو خریدنے کے لیے ہزاروں نہیں لاکھوں لوگ اس کی خریداری کے لیے مصر کے بازار میں جمع ہو گئے۔ وہ خود حسن و جمال والا، خود اللہ کتنا حسن و جمال والا ہوگا، وہ کتنا خود خوبصورت ہوگا جس نے حضرت یوسف کو اتنا حسن و جمال عطا فرمایا۔ یہ وہ حضرت یوسف علیہ السلام ہیں کہ جب مصر کی عورتیں اپنے ہاتھ میں چھری لے کر پھل کاٹ رہی تھیں تو اسی مجلس میں جب حضرت یوسف علیہ السلام ان مصر کی عورتوں کے پاس، وہ عورتیں عام نہیں تھیں، وہ بڑی بڑی وزراء اور اراکین سلطنت کی عورتیں تھیں، بیگمات تھیں، بیٹیاں تھیں، تو وہ اس میں شریک تھیں۔
تو جب انہوں نے حضرت یوسف کے حسن و جمال کو دیکھا تو فوراً ان کی نگاہیں حضرت یوسف کے حسن و جمال کی طرف چلی گئیں اور وہ ان کے چہرے کو دیکھ رہی تھیں، تو پتہ ہی نہیں چلا وہ پھل کاٹنے کی بجائے اپنے ہاتھوں پہ انہوں نے چھریاں چلا دی۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ یہاں ایک بات ارشاد فرماتی ہیں کہ اگر مصر کی عورتیں حضرت یوسف علیہ السلام کے حسن و جمال کی بجائے اگر میرے نبی کے حسن و جمال کو دیکھتی تو وہ اپنے ہاتھوں پہ تو کیا اپنی گردنوں پہ چھریاں چلا دیتی۔ کیا میرے اللہ نے میرے نبی کو حسن و جمال عطا فرمایا، اور کیا اللہ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو حسن و جمال عطا فرمایا۔ میرے بھائیوں، یہ اللہ ہے جس نے پوری کائنات ہمارے لیے بنائی اور اس میں پیغمبروں کو بھیج دیا، اس میں جناب رسولوں کو بھیج دیا، اس میں صحابہ کو بھیج دیا اور اس کے اپنے ماننے والوں کو بھیج دیا، اور امت کو بتلا دیا کہ جو میرے ان ماننے والوں کی تابعداری کرے گا میں بھی اس کو حضرت یوسف جیسا حسن و جمال عطا فرماؤں گا، اپنی محبت بھی دوں گا اور نبیوں کی محبت بھی دوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔